ورسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم۔ حدیث کا متن جو سن رہے تھے آپ، جس کے راوی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی حدیث، وہ کہتے ہیں کہ آدمی جب مر جاتا ہے، یہ دونوں باب سے آتا ہے، ماتا یموت بھی آتا ہے، ماتا یمات بھی آتا ہے۔ آدمی جب مر جاتا ہے، اور جو بھی یہاں آیا ہے مرنے ہی کے لیے آیا ہے، جتنا چاہے وہ زندگی کا سامان کر لے، لیکن آیا ہے مرنے کے لیے۔ اتنی بڑی حقیقت کو انسان بھولا بیٹھا ہے کہ ہمیں مرنا ہے۔ اب انسان کو کون سی چیز پیدا کرے؟ وہ اللہ والے تھے جنہیں زندگی سے زیادہ اپنی موت کا خیال تھا۔ ہمیں تو صرف زندگی کی فکر پڑی کہاں سے بٹور لیں، تو کہاں سے 56 کروڑ کا چوتھائی ہمارے گھر میں آ جائے، عجیب اور لگی۔ لیکن اللہ والوں کو زندگی سے زیادہ موت کی پڑی۔ اوروں کو تو جانے دیجیے، ہم بہت اوپر اٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں۔ خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے زمانے میں 1036 ملک فتح ہوئے، جس سے کیسر و کسرا کانپتے تھے، آج ہم نام فاروق اعظم کر لیتے ہیں اور کام مغرب کا کرتے ہیں۔ یہ بھی بولا جبھی دیکھنے جیسی ہے۔ خانہ کعبہ میں ہر وقت قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی، ایک آیت بھی ان حکمرانوں کو اثر نہیں کر رہی ہے۔ مسجد نبوی شریف میں ہر وقت حدیث پاک پڑھی جا رہی ہے، جو میں یہاں پڑھ رہا ہوں، ایک حدیث نے بھی ان پر اثر نہیں کیا۔ میں فاروق اعظم کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے موت کو کتنا یاد رکھا وہ بتا رہا ہوں۔ اب جو امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین تھے، بلکہ امیر المومنین کا لقب انہی کے زمانے میں ملا ہے، نہیں صرف خلیفۃ المسلمین تھے، یہ بھی سمجھ لیجیے گا۔ تو ہر وقت سرکاری کام پڑا رہتا تھا، اور ہر وقت لکھتے پڑھتے رہتے تھے، اور ہر وقت مہر لگاتے رہتے تھے، اس لیے کہ باہر کی دنیا میں بغیر مہر کے کوئی چیز قبول نہیں کی جاتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ اگر امیر المومنین کا یہ لیٹر ہے تو مہر چاہیے، تو اپنی مہر ہی پر کندہ کرا لیا تھا۔ ہم لوگ بھی مہر بناتے ہیں، اس میں کیا صرف اپنا نام لکھتے ہیں، ہم مولانا لکھنا نہیں بولتے، ہم کچھ لوگ علامہ لکھنا نہیں بولتے، اس کے بغیر کچھ کام ہی نہیں کرتے۔ میزان کا علم نہیں ہے، کوئی علامہ بنا پھر رہا ہے، کوئی مولانا بنا پھر رہا ہے، بلکہ آبادہ کا علم نہیں ہے ان کے پاس، چل رہا ہے۔ تو اپنی مہر پہ کندہ کرا دو۔ ان کی مہر پہ کیا تھا فاروق اعظم کا؟ یہ نہیں کہ امیر المومنین خلیفۃ یہ عرب حکمراں لکھ رہے ہیں، سعودی لکھ رہا ہے، جو پوپٹ ہے مغرب کا، فالتو ہے اس کا، اور اس کا کام کرنے کے لیے وہ بیٹھا ہے، آپ کا کام نہیں کرتا۔ اور آپ کو تو اسی دن علم ہو جانا چاہیے تھا جس دن اس نے اس جزیرۃ العرب کو سعودی عرب کیا، یہ بدلنے کے لیے آیا ہے، نہیں تو کیا ضرورت تھی آپ کو سعودی عرب کرنے کی، جزیرۃ العرب رہنے دیتے۔ اچھا اس سے بھی نہیں معلوم ہوا تو جنت المالا کو، جنت البقیع کو ڈھیر کر دیا اس کا زور نہیں چلا، ورنہ امت خضرا کو بھی شہید کرتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو اس کو؟ بچے ہو چپ آرام سے۔ اب تو کھل کر کے آ گیا ہے، پہلے چھپے چھپے کرتا، پہلے کانگریس تھا، بی جے پی ہو گیا۔ جو کانگریس چھپ کے کام کرتی تھی وہ بی جے پی اعلان کرتی، ہاں وہی ہے، یہ بھی ٹیم ہے، یہ دونوں میں ایک بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر بی جے پی صحیح نہیں تو کانگریس بالکل صحیح نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے شیر مادر ہے اس کا تذکرہ بھی۔ میں فاروق اعظم کی بات کروں، فاروق اعظم نے کیا کندہ کرایا تھا؟ یہ نہیں لکھا تھا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین متمم الاربعین، جو چاہتے ٹائٹل لگاتے، محب الفقراء والمساکین، جتنا چاہتے ٹائٹل لگاتے، سب تھا ان کے پاس، کچھ نہیں، یہ سب مہر پہ نہیں تھا، یہ سب نہیں تھا۔ کیا تھا؟ کفا بالموت واعظا یا عمر، یہ مہر پر کندہ تھا، عمر تمہیں موت کی نصیحت بس ہے، یعنی مرنا ہے۔ تو اس طرح حکومت کرو جیسے مرنے والے کرتے ہیں، جینے والے جو کر رہے ہیں وہ کرنے دو، لیکن ہم تو جانتے ہیں کہ ہم کو مرنا ہے، تو مہر پہ تھا، جب مہر لگاتے تھے موت سامنے آتی تھی۔ کفا بالموت واعظا یا، موت کا واعظ تمہارے لیے بس ہے عمر، مرنا ہے۔ یہاں جو بھی پیدا ہوا مرنے کے لیے تو پیدا ہوا، اور یہاں جو بھی عمارت بنی ہے سب گرنے کے لیے تو، چاہے جتنی مضبوط کر لو، چاہے جتنی پختہ کر لو، سارے جہاں کی پختگی لا کے بن لو، عمارت گرے گی۔ عمارت بناؤ گرنے کے لیے، اولاد جو پیدا ہو رہی ہے وہ مرنے کے لیے، جنو مرنے کے لیے، اور عمارتیں تعمیر کرو ٹھہرنے کے لیے، ٹھہر رہی ہیں سب، بنا لو جتنا مضبوط ہے گرے گی۔ کوئی کسی عمارت کو گرا کے کچھ نہ ہو، کہیں اگر وہ بہت مضبوط بنا رہا وہ گرے گی، نوٹ کر لو۔
कोई इमारत यहाँ बची नहीं जो गिरने से पाप। हाँ वो जन्नत है, वो गिरे पड़ेगी नहीं, और वहाँ का रहने वाला मरेगा नहीं। ये दो क्वालिफिकेशन बहुत तगड़ी है साहब। वैसे जन्नत में रोजी भी मुफ्त की आएगी, कुछ लोग यही मुफ्त के खाने के आदी हो गए, और वहाँ धूप नहीं लगेगी किसी को। बाद लोगों को मैंने कहते सुना कि मैं 2 घंटा कभी धूप में खड़ा नहीं रहा, वहाँ धूप नहीं लगे, पानी मुफ्त में मिलेगा, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वहाँ पानी माफिया नहीं है। तो ये उनका ख्याल है, हुकूमत कर रहे हैं साहब, हुकूमत ही करना है। अगर आप वाकई खुदा दोस्त हो तो मरने वाला जिस तरह से हुकूमत करता है उस तरह करो, कल खाक उड़ेगी आपकी। आज आप दूसरों की खाक उड़ा रहे हो, ढेर बना रहे हो, तो अपने पूछो तो मीडिया से क्या कहता है, इतने आदमी को ढेर कर दिया, ये इंसानी शराफत है, दुश्मन सही, इंसान लायक एतराफ ढेर कर दिया। कुत्ता मर जाए तो बैठ के रो, बकरी मर जाए तो बैठ के रो, अरे कुछ लोग तो मुर्गी के मरने पर होते हैं, और इंसान को आप कहते हो ढेर कर दिया। यही तो अंजाम है। जब मैं पढ़ रहा था, पढ़ने के जमाने में मुस्लिहुद्दीन शैख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह की नसीहतें सब सामने आ रही थी, तो मैं ठहर के सोचता रहता, एक बादशाह के पास बड़ा खुदा दोस्त था, खुदा तरस, हजारों में कोई ये खुदा दोस्त बादशाह आता है, बड़ा खुदा दोस्त था वो बादशाह। उससे किसी ने आके कहा, मुबारक हो आपको, आपके फला दुश्मन का अल्लाह ने खात्मा कर दिया। क्या खुशखबरी दी? आपके फला दुश्मन को खुदा ने साफ कर दिया, इसको ढेर कर दिया। अब बादशाह का जवाब सुनिए, ये है, ये अकल है, ये मन की बात है, और कई टन की बात है, थोड़ा बराबर इसका वजन हो मन की बात। जवाब सुनिए बादशाह का। बादशाह ने कहा, ठीक है आप मुबारकबाद मुझे दे रहे हो, लेकिन आपने ये तो सुना कि मेरे फला दुश्मन का खात्मा अल्लाह ने कर दिया, तो क्या मुझे उसने छोड़ दिया, मेरा भी हो जाएगा? तो उस बात को क्या मुबारकबाद देते हो जिस मंजिल से मुझे खुद भी गुजरना? देखा आपने, इंसान को चाहिए कि ख्याल क़ज़ा रहे। क्या हम रहेंगे जब न रसूल खुदा रहे? अगर रहना होता तो रसूल खुदा ही रहते, काम पूरा करके रुखसत होते। हमारी ज़ाहिरी निगाहों से आए जिंदा आज भी आए वो, लेकिन रुखसत हो। ये तो फारूक आजम की बात मैंने कही। अब सुन्नियों की बात करते हैं। सुन्नी जो सही मानों में है वो आला हज़रत पर जान छिड़कता है, और इसलिए कि जैसे वो अपने इल्म में एकता थे, यकाना थे, उसी तरह इश्क़ रसूल में भी उनका हालत सुना दो। मैं आशिक की बात सुनाऊं, इधर फासिक की बात सुनाने से क्या फायदा? आला हज़रत को सुन लीजिए, कहते लाहत में इश्क़ रुख़ शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग ले चले। उनको भी लहद याद आ रही है, लहद कब्र को, बगली कब्र का नाम लहद है, और ऐसे जो सीधी सीधी बनाई जाती है उसको शक बोलते हैं अरबी ज़बान में। गहराई में जाकर के फिर बगल से साइड से खोल देते, वो लहद, हुजूर की कब्र लहद है, इसलिए उनको कब्र भी वही पसंद है जो हुजूर की थी। इतनी सुन्नत की अदायगी है, वो कब्र में भी नहीं जाना चाहते, मगर उसी कब्र में है जिसमें हुजूर आना फरमाया, वो लहद है। फिर ये भी कह दिया था मेरी कब्र को इतना गहरा कर देना कि हुजूर आए तो मैं खड़ा हो सकूं। कुछ लोगों को यही खड़ा होने में बड़ा तकल्लुफ है, समझते हैं हमने बड़ा एहसान कर दिया। जो अपनी जरूरत के लिए इधर उधर भागे भागे मारे मारे फिरते हैं गली कूचे में, वो इन पांवों से हुजूर के लिए खड़े होने में शर्माते हैं कि खड़े हो सलाम में कि नहीं खड़े हैं, तेरे नसीब ही में नहीं तो मैं क्या करूं, किसी का नसीब कोई हो जाएगा क्या? चलो अल्लाह अल्लामा आसी की तरफ आ जाए। ये भी बड़े आशिक थे अल्लामा आसी रहमतुल्लाह अलैह। वो शाकी की बात कर रहा हूँ, कहते आज फूले न समाएंगे कफन में आंसू, जिसके जोया थे उस गुल से मुलाकात के बाद, जब रोने धोने वाले बंद करो, आज जब मौत आएगी ना तो कफन में फूले न समाना पायाने खुशी की बात है, इंतहाई खुशी को कहते हैं, उसे किनाया किया गया। आज मेरी सब जी के खुश होते हैं, अल्लाह वाले मर के खुश होते हैं। सुनते हो आप? वो मौत की राह देख रहे हैं कि किस राह से आ रही है, आप जिंदगी की राह ढूंढ रहे हो। ये डॉक्टर साहब जरा देखना मरने ना पाऊं मैं, जरा ये भी चेकअप कर लो, अभी चेकअप कर लो। मरीज बच भी गया तो घर नहीं बचता, बिक जाता है, डॉक्टर खा जाता है। पहले लोग पनाह मांगते थे वकीलों से, अब डॉक्टरों से पनाह मांगते। अजीब तरह ये अल्लाह मासी आज जिसका इंतजार मुझे तय कि हुजूर से मुलाकात हो जाए, ऐसे तो नहीं हुई, मर के ही मुलाकात होने से चलो मौत आ जाएगी तब तो हुजूर से मिलेंगे। और सुनाऊं आपको, फिर आ जाऊं साहबा की तरफ। ये इसलिए कह रहा हूं कि सुन लो बकिया तो जिसको अल्लाह चाहेगा उसी को। मैं यादिल्लाहु फहुवल मुहतद, अल्लाह जिसे राह दे वो राह याफ्ता है। हमारे कहने से क्या होता है, एक बाल भी चढ़ा नहीं होता किसी पर, सब सुन सुन के वहीं झाड़ ढूंढ के चले जाते हैं, कुछ नहीं असर करता। चिकना खड़ा है, ऐसे जैसे अखरोट जो है गुम्बद पर नहीं चढ़ता, उसी तरह नसीहतें आज लोगों को असर नहीं कर रही है, इसलिए कि कहने वाले भी कमजोरी है, सुनने वाले भी। चलो फिर साहबा की तरफ। जब हज़रत बिलाल की वफात का वक्त आया, उनकी खातून खाना रोने लगी, समझे आप? सुन रहे हैं आप? ठंडे से वाह वेला शुरू कर दिया, वाह वेला हो, वाह मुसीबत हो। और तो कुछ ज्यादा ही रोती है, एक मतलब पलक दबाती तो कई कतरे आंसू के गिरते हैं। आप हालांकि बिल्कुल नसाई कैफियत में थे, आप खोल दिखाई, क्या वाह वेला हो, ये क्या वाह मुसीबत है, ये क्या वाह वेला हो, ये क्या मुसीबत है। अरे कहा आप दम तोड़ रहे हैं तो मेरे लिए इससे ज्यादा सख्त और कौन होगा? नहीं नहीं आप कम मत करो, उससे जुदा होकर कल हुजूर से मिलेंगे। और हुजूर के सहाबा से
قدن نلقا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم. کل حضور سے ملیں گے، حضور کے صحابہ سے. دیکھ رہے ہو، انہیں مرنے کی خوشی، یہاں جینے کی خوشی ہے. چلو اور تھوڑا سا اصلاح کرو. حضرت آدم پر آ جاؤ، اپنے جد امجد پر. سیدھے حضرت آدم کی وفات کبھی سنا بھی نہیں ہوگا. کہاں آپ کو فرصت ہے؟ کبھی مدرسے ادھر سے تو جا ہی نہیں سکتے آپ. ادھر ادھر سے کچھ ادھر چلتے پھرتے سن لیا تو سن لیا. حضرت آدم کی جب وفات کا وقت آیا، فرشتے آ گئے سب کفن وفن لے کر. اس سے پہلے آپ نے فرمایا تھا آدم علیہ السلام نے کہ مجھے جنتی پھل کھانا ہے. طبیعت خراب تھی، نازک تھی، مجھے جنت کا پھل کھانا ہے. توڑ کے نکل گئے اس کی تلاش. فرشتے مل گئے، ان کے ہاتھ میں کفن بھی تھا، عطر بھی تھا، آوڑا بھی تھا، کدال بھی تھی، سب کچھ جسے قبر کھودی جاتی. کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم جنتی پھل کی تلاش. کہا نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کا وقت پورا ہو چکا ہے، اب آپ واپس جاؤ. ہم جاتے ہیں. آگے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، چونکہ حضرت حوا بہشت میں تھی اور وہیں ان کی ولادت ہوئی، لہٰذا جب ان کو دیکھا فرشتوں سمجھ گئے یہ موت کے فرشتے اکثر سمجھ گئے. حضرت حوا لپٹ گئی حضرت آدم کو. رونا دھونا تو نہیں آیا لیکن لپٹ گئے. حضرت آدم نے کہا مجھے چھوڑ دو ہوا، اس سے پہلے بھی تم نے ہمیں مصیبت میں مبتلا کیا. کوئی اناج کھانے میں تب سید العلماء کی بات مجھے یاد آئی. یہ روایت دیکھ کے گفتگو کرتا ہے عالم. پہلے بھی تم نے مصیبت میں کہہ رہا تھا کسی کا پھل نہیں کھانا چاہیے. کہا ایک ہی پھل سے منع کیا گیا، سب سے تھوڑے، وہ سمجھے کوئی خاص پودا ہے. پہلے بھی تم نے مجھے، تم ہٹ جاؤ، ہمارے اور فرشتوں کے درمیان موت کو آنے دو. موت تو خیر مقدم کی عادت کیا، موت کو آنے دو، ہمارے اور فرشتوں کے درمیان ہٹ جاؤ. ہٹا دیا حضرت حوا. سن رہے ہو، یہ ہمارے جد امجد کا حال ہے. فرشتوں کو آنے دو. خود حضور نے آخر میں یہی فرمایا کہ ہمیں رب اعلیٰ چاہیے. تو سید علیہ سمجھ گئی کہ حضور نے آخرت اختیار کر لیا. ان کو اختیار دیا گیا تھا کہ ابھی رہنا ہے کہ مرنا ہے، تو کہا نہیں، رب اعلیٰ کے پاس. مومن کے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر آخرت ہے. بس یہ سکھایا گیا تھا. اب جی جان سے ہاتھ دھو کے اسے پیچھے پڑے ہیں دنیا کے. دنیا اوڑھنا، دنیا بچھونا، دنیا تکیا، دنیا ساری فکر انا للہ و انا الیہ. بڑے دیندار پھرتے ہیں. حضرت بھی یاد دلاتے رہے سب کو. وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں. تمام انسانوں کے لوگوں ذرا ہوش میں ہو. کوئی ایسی جگہ بھی ہے کہ پانچ جاتے چار ہی واپس آتے، ایک کو قبر نہ رکھ دیتے. بس کم از کم بات. تو جو معطل انسان کی بات آئی تھی اس لیے تھوڑی سی گفتگو موت پر میں نے کر لی کہ تھوڑا آپ کے علم میں اضافہ ہو، اضافی علم ملے تھوڑا سا. تو جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے. آدمی مر گیا تو کیا نماز پڑھے گا، کیا روزہ رکھے گا، کیا زکات دے گا، کیا حج کرے گا، کیا عمرہ کرے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا. کیا کسی کو کھلائے گا، کیا پلائے گا، کیا یتیم کا سہارا بنے گا، کیا مسکین کا بنے گا؟ اب کچھ نہیں کر سکتا. اس کا عمل منقطع ہو. ادھر موت آئی، ادھر عمل اس سے منقطع ہو. اسی لیے کہا کہ جیتے جی کچھ عمل کر لو، وہ تو منقطع ہونے والا ہے. اپنے ہاتھ سے کچھ کر لو. نہیں، لڑکے ایک نہیں بھیجیں گے، بادشاہوں کو بھی نہیں بھیجا. وہ بیچارہ کہتے ہی چلا گیا. شاہ ظفر کہتے ہی چلا گیا. بادشاہ کی بات کر رہا ہوں. بڑے فاتحہ کوئی آئے کیوں، کوئی چار پھول چڑھائے کیوں، کوئی آ کے شمع جلائے کیوں. میں تو بے کسی کا مزاق ہوں. میں جب شاہ جہاں کی قبر پر تاج محل میں تھا دیکھ رہا تھا، ایک آدمی فاتحہ پڑھنے والا نہیں تھا. میں نے کہا کل آپ کی جو ہے ہزاروں کو حکومت تھی، حکمرانی تھی، آج ایک بھی نہیں ہے. میں اکیلا کھڑا تھا. جی صاحب یہ حشر ہے. اور جب خواجہ صاحب کیا کھڑا ہوا لگا پوری دنیا کھڑی ہے. بہت کیا کھڑا ہوا لگا پوری دنیا. اللہ والوں کیا پوری دنیا ہے. حضور کیا دیکھیے ہر وقت درود و سلام جاری ہے. ہزار پہرے بٹھائے ہیں نجدی حکومت نے، نجدی درندوں نے، بے ضمیروں نے، بے ایمانوں نے، بے عقیدہ لوگوں نے، لیکن پھر بھی صلاۃ و سلام تو ہر وقت صلاۃ و سلام. تو جب آدمی مرتا ہے تو عمل اس کا منقطع ہو جاتا ہے. لیکن یہ اللہ کا کرم دیکھیں کسی نہ کسی راز سے پھر اللہ نے اس کا عمل جاری بھی رکھا ہے اپنے بندے کا. مگر تین طریقے سے عمل جاری رہتا ہے. اب وہ تینوں طریقے اللہ من ثلاثہ، تین طریقے سے بندے کا عمل جاری رہتا ہے. وہ سن لیجیے، ہو سکے تو کر لیجیے گا، اور نہیں تو بس پھر بریانی کھا لیجیے. وہاں کرلا میں سیخ بہت اچھی ملتی ہے، کلوجا میں بریانی بہت اچھی ملتی ہے. یہ سب کرتے رہے. اور ڈھابے میں کھانا بہت ملتا ہے، یہ کرتے رہیے. اور حج میں پانی پوری بہت ملتی ہے، کھاتے رہیے، پیتے رہیے، اڑاتے رہیے. اسی کے لیے موج مستی کے لیے تو آپ آئے ہیں. ٹھیک ہے، تین طریقے سے جاری رہتا ہوں. سنو کیا ہے. اللہ میں ان صدقۃ جاریہ، آپ کوئی صدقہ جاریہ کر کے گئے. کوئی مسجد آپ نے بنا دی، کوئی مدرسہ آپ نے بنا دیا، کوئی خانقاہ آپ نے بنا دیا، کوئی قبرستان آپ نے بنا دیا، کوئی باغ لگا دیا ہے آپ نے اور کہہ دیا کہ پوری قوم اس کا پھل کھائے. جماعت خانہ آپ نے بنا دیا، کہا پوری قوم اس سے فائدہ اٹھائے. یہ صدقہ جاریہ ہے سب صدقہ. کوئی نہر آپ نے کھدوا دی، کوئی کنواں آپ نے کھدوا دیا، یہ صدقہ جاریہ. کسی غریب کا مکان بنا دیا، صدقہ جاریہ. جب تک ہے وہ مکان رہے گا، یہ صدقہ جاریہ. جس سے بنے کچھ کر لے، نہیں تو ٹھیک ہے، یہ موقع دیا ہے قدرت نے زندگی کا، کچھ کرتے ہیں تو کر لیں، نہیں تو کوئی بات نہیں. ایک تو صدقہ جاریہ سے. دوسرے من صدقۃ جاریہ، اور علم انتفع، یا ایسا علم چھوڑ کے گیا
جس سے لوگ مرنے کے بعد بھی فائدہ اٹھائے. یہ علماء کا حصہ ہے. علماء مرتے نہیں ہیں, مر کے بھی جیتے ہیں, اور کچھ جیتے ہوئے بھی مر گئے ہیں. یہ بھی سن لیجیے گا, وہ زندہ نہیں ہے, کہتے ہوئے ہم لوگ نہیں مانتے ان کو. آپ کہیں گے اب ہم کو سب کو مردے کہہ رہے ہیں, کیا کریں, مجبور ہیں. اللہ والوں نے ہم کو یہی سکھایا, تو اسی لیے کہہ رہے ہیں. کوئی زندہ نہیں ہے آپ لوگ. زندہ جو ہے صرف وہ ہے جو اللہ کے لیے زندہ ہے اور اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے زندہ ہے. دو چیزیں, اللہ کی بندگی کے لیے زندہ ہے, ساری زندگی بندگی میں وقت کی, ایک نمبر ایک, اور اس کے سوا کسی کو معبود نہیں مانا. دوسرے, ساری زندگی بندوں کی خدمت میں لگا دی. ایک میں وہاں بھی آگے گیا ہے, دوسرے میں تباہ ہو گیا. بندوں کی خدمت, بندوں کو گلا کاٹ کاٹ کے رکھ دیا ادھر, صرف اپنے چاہنے والوں کو خوب انعام اکرام دیا. وہابیت پھیلانے کے لیے سعودی نے جو کچھ کیا ہے, اگر اسلام پھیلانے کے لیے کیا ہوتا تو آج شاید پوری دنیا کا مذہب اسلام ہوتا. کچھ نہیں کیا, غیروں کا لے گا. عالم جو علم چھوڑ کے گیا ہے, اتنے علماء ہیں, ان کی تقریر آج مر گئے, آپ سنتے کہ نہیں؟ اور میں مر جاؤں گا تو یہ تقریر آپ سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ میں نہیں ہوں گا, لیکن میری نصیحت تو ہوگی. پھر کیسے مقابلہ ہوگا؟ ایک کا مدد ہو گیا کچہری ہے, اور یہ ختم بھی نہیں ہوگا قیامت تک. قدرت اس کی عبادت کرتی ہے, علم چھوڑ کے گیا ہے. وہ علم بانٹنے کے لیے ہے, کنز بنا کے رکھنے کے لیے نہیں ہے. علم کے لیے کوئی ورلڈ بینک نہیں ہے, IMF نہیں ہے. پھیلاؤ, جتنا جانتے ہو بولو, نہیں خیانت کر رہے آپ. تو علم وہ چھوڑ کے گیا. وہ عالم کی شان بہت بڑی ہے. اللہ ان کی قدموں کی دھول بنائے, پر چھوٹے سے تعلیم کسی کام کے تو آئے ہیں. تو علم چھوڑ کے گیا. ایک چیز اور ہے, کوئی نیک بچہ چھوڑ کے گیا, اولاد, من ولد صالح, کوئی نیک اولاد چھوڑ کے گیا جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر رہا ہے. یہ دعا برابر دعا کر رہا ہے, یہ نہیں کہ سال میں ایک عرس کر دے. یہ کہاں سے سیکھ لیا؟ سال میں ایک عرس کر دیا, فارغ, برابر دعا کر رہا ہے. جو اپنے لیے دعا کرتا ہے, ماں باپ کے لیے بھی کرتا ہے. جو اپنے لیے کچھ خرچ کرتا ہے, کچھ ماں باپ کے لیے خرچ کرتا ہے. جی صاحب, یہ تو ماں باپ ہے. ماں باپ کے دوستوں کو بھی اس طرح نواز رہا ہے جیسے باپ نواز کرتا. اور ماں باپ جو وعدہ کر کے کہے نہیں پورا کر سکے, اس کو پورا کرنا. یہ چار چیزیں ہیں یہ نیک اولاد کے علاوہ. یہ نہیں کہ لڑتے لڑتے باپ کو مار ڈالو, کیا حشر ہوگا. مجھے اس اولاد سے زیادہ اچھا کوئی نہیں لگا جو اپنے ماں باپ کے قدموں میں ہے, اور اس اولاد سے زیادہ برا میرے نزدیک کوئی نہیں جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہے. جو اپنے ماں باپ کا نہیں, میرا کیا خاک ہوگا, وہ میرا کب سے ہونے لگا. جو اپنے ماں باپ کے قبر پر نہیں کھڑا ہو رہا, وہ شب برات کو جائے گا اگربتی لے کے. جی شب برات پہ جائے چراغ لے کے, ایسا کیا یہ دولہا برابر اس کے لیے دعا کرتا ہے. نیک اولاد ماں باپ کے لیے بہترین تحفہ ہے, اور نیک ماں باپ اولاد کے لیے بہترین سایہ ہے. ہم نے ماں باپ سے اچھا سایہ اس دنیا میں دیکھا. سایہ تو بہت ہے, لیکن یہاں ماں باپ سے بڑا سایہ, ان سے بڑا کوئی چاہنے والا بھی نہیں دیکھا. ہم اولاد پہ جان چھڑکتے, لیکن اولاد ہمارے اوپر نہیں جانا, اپنی اولاد پہ جان چھڑک رہی ہے, اپنی اولاد کے لیے پھر رہی ہے. ہماری کیا فکر ہے اس کو, اپنی اولاد کے لیے. کسی کا بھروسہ مت کرنا, جو کچھ کرنا. ہاں نیک اولاد ہے تو کیا, نیک ماں باپ کا فائدہ اولاد کو پہنچ جاتا ہے, اور نیک اولاد کا فائدہ ماں باپ کو ہمیشہ پہنچ جاتا ہے. دعا کرتا ہے خدا کرے اولاد نہیں, تو جب اللہ سے اولاد مانگا کرتے تو اللہ نیک اولاد دے. بس اولاد ہی دینا ہے, تو نیک اولاد. وآخر دعوانا الحمدللہ.